تو وہ رب العالمین کہتا ہے تیرے پاس اے دو بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، میرے بڑے بوڑھے بھائیوں، آج وقت ہے، اس میدان میں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اعلان گونج رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ خریدنا چاہتا ہے مومنوں سے ان کی جانیں، خریدنا چاہتا ہے۔ یہ مکھی والی باتیں نہیں چلیں گی، ہرس کی ماری ہوئی مکھی وہ ہر جگہ دھکے کھاتی ہے، ہرس کی ماری ہوئی مکھی ہر جگہ دھکے کھاتی ہے، وہ ہر کھانے، ہر پتیلے، ہر دیگچی کا چکر کاٹتی ہے، ہر ڈش پر بیٹھتی ہے، پیٹ اس کا نہیں بھرتا، اور مکھی کی صفت رکھنے والے انسانوں کی یہ بات نہیں ہے۔ یہاں جان کا سودا ہے، یہاں جان کا سودا ہے، عشق نہ ہے راند جو کھیڈنا گبرو، بٹائی صاحب فرماتا ہے عشق نہ ہے راند جو کھیڈنا گبرو، سینے سے پاس۔ آج اعلان ہو رہا ہے مومنو، میں تم سے ویپار کرنا چاہتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے یہ شکل دی ہے، جس نے یہ ہاتھ دیے ہیں، جس نے یہ پاؤں دیا ہے، میں کیا لائے ہوں اپنی گھر سے، یہ تو سب میرے مالک کا ہے، یہ لباس جو ہے میرے جسم پر یہ بھی اس کا ہے، قربان جاؤں پھر بھی کہتا ہے مجھ سے کاروبار کرو گے؟ ہم کہہ رہے نہیں، ہم سیٹ سے کریں گے، ہم فیکٹری والے سے کریں گے، ہم امیروں سے کریں گے، ہم منسٹروں سے کریں گے، ہم صدر سے کریں گے، ہم وزیر اعظم سے کریں گے۔ نادان، اے نادان، افسوس ہو ہمارے حال پر۔ وہ اعلان ہو رہا ہے خریدو گے، میرے ساتھ کاروبار کرو گے؟ یا رب العالمین کیا کاروبار، کس طرح کا کاروبار تو انسانوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بڑے فخر سے چل رہے تھے تو خدا کی طرف سے اعلان ہوا بایزید بڑے اترائے پھرتے ہو، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا بڑے اترائے پھرتے ہو، بات کیا ہے؟ اس نے کہا تجھ جیسا رب رکھتا ہوں لوگ منسٹروں کی دوستی پر اتراتے ہیں، وڈیروں کی دوستی پر اتراتے ہیں، صدر وزیر اعظم کی دوستی پر اتراتے ہیں، بایزید بھی اترا رہا تھا کیوں اتراتے ہو؟ اعلان ہوا، اس نے کہا کیوں نہ اتراؤں، اتنا پیارا رب رکھتا ہوں میں وہ بایزید نے سودا کر دیا تھا، تب وہ اس کہنے کی پوزیشن میں تھا، بایزید نے خدا سے کاروبار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لی تھی، اس لیے وہ کہنے کی پوزیشن میں تھا ہم تو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو حسد ہرس کے مارے ہوئے مکی کی طرح ہیں۔ خانہ کعبہ کا چکر مکی لگائے 7 مرتبہ یا 20 مرتبہ یا 21 مرتبہ، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو پیٹ بھرنے کے فکر میں چکر لگا رہی ہے، اس کو تو یہ تلاش ہے کہ یہاں بھی کچھ کھانے کی چیز ملے گی۔ خدا کی قسم بتاؤ، خانہ کعبہ پیٹ کے لیے جاتے ہو یا اللہ کے لیے جاتے ہو؟ شرم آنی چاہیے کہ وہاں بھی طواف ہمارا دنیا کے لیے ہوتا ہے،
वहां भी दुनिया के लिए हम जाते हैं, और इतने बड़े रब से जो कह रहा है कि इस कीमत मेरे सामने बच्चर की पर के बराबर नहीं है, उसके हाथ जाकर शर्म आनी चाहिए। ये मांगते हैं। तो दोस्तों, ऐलान खुदा का, हुक्म अल्लाह का सुनाया मेरे आका ने, बताया मेरे नबी ने, बताया रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिनों को चाहिए, उनको चाहिए कि अल्लाह ताला से तिजारत करें, लेकिन सोच समझकर। ऐसा न हो, वो ससी भी निकली थी अपने पुनू की तलाश में, तो उनकी सहेलियों ने भी कहा था कि हम भी तेरे साथ चलेंगी। ससी कोई बात नहीं, हम जोलियां हैं, बचपन से खेलती कूदती आई हैं, साथ वक्त बिताया है, साथ खुशियां बनाई हैं। आज अगर तेरा शौहर चला गया तो हम भी तेरे साथ चलती हैं, क्या बड़ी बात है। ससुई जो थी वो सोच में पड़ गई। वो कहने लगी, तुम चलोगी मेरे साथ? आगे कठिन रास्ता है, आगे पहाड़ भी हैं, बयाबान भी हैं, रेतीले इलाके भी हैं, और रास्ते में अगर तुम में से कोई भूखी और प्यासी हो, मुझे पुनः के पारा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस मोहब्बत और इश्क की राह में चलने वालों, 2 कदम चलकर फिर सांस भूल जाती है, सांस भूल जाती है, फिर पीछे के काम याद आते हैं। ये भी नहीं हुआ, यहां जब मैंने ये जिक्र के रास्ते पे कदम रखा है, फिर वो हो गया, फिर ये हो गया। है वो तुम्हारे हाल पर क्या हो गया, क्या हो गया? और कहां हुआ है? दिखाओ कहां हुआ है? तेरे जिस्म में हुआ है, तेरे घर में हुआ है, तेरे बच्चों में हुआ है, तेरे भैंसों में हुआ है, तेरे गाय और ऊंटों में हुआ है। कसम उठाकर बताओ, क्या ये सब चीजें तेरी हैं? तेरी हैं। पहले तुम कारोबार कर चुके हो तो अब तेरी कब रही? ये तेरी कब रही? वो तो जिसकी है उसकी है। ए भाई, पहले समझ लो, अगर इज्जत चाहते हो तो ये दुनियादारी जो है, दुनियादाराना जहन, दुनियादाराना कल्ब तब्दील कर दो। ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। सिर्फ 3 दिन ऐसी मशक करो, मशवरा है, 3 दिन ऐसी मशक करो, जो ना तुम्हारी जायदादें हैं, जो तुम्हारी दौलत है, जो तुम्हारा घर है, 3 दिन ये मशक करो कि ये मेरा नहीं है। किसी और को 3 दिन के लिए मालिक बना, बेटे को बना लो, चलो और को कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा, उसकी सांस निकलेगी, उसकी हवा निकलेगी। 3 दिन के लिए चलो बेटू को दे दो, और ज़हनी तौर पर तुम आजाद हो जाओ और कहो कि ये मेरा नहीं है। बैकआउट, पीछे हट जाओ, और फिर देखो अपने अंदर की कैफियत और अपनी सोच। जब ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी लूंगा, वो भी लूंगा, ये चैप्टर जब क्लोज होगा, फिर देखो तेरे रूह में कैसी ताजगी आती है, किस तरह तेरे रूह में ताजगी आती है, किस तरह तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ कशिश होती है। बढ़ने चाहते हो खुदा की तरफ, और पैरों में दुनिया के वजनदार चीजें बांधी हुई हैं। वो जो परिंदे को पिंजरे में बंद करते हैं, या किसी रस्सी के साथ किसी दरख्त या किसी घर में लगे हुए लकड़ी की पोल से बांध देते हैं, अपना हाल वो कर रखा है, और कहता है कि मैं खुदा की तरफ जा रहा हूं, और कहता है मैं हज पर जा रहा हूं, और कहता है मैं उम्रे पर जा रहा हूं। बंधा हुआ है दुनिया के साथ, बंधा हुआ है अपने दुनियावी चीजों के साथ, वो कह रहा है मैं हज पर जा रहा हूं। सिंधी में चौदह तो सत कुआ खाई बिल्ली भी हजत हली, 7 चूहे खाकर बिल्ली भी हज पर गई थी। ऐसा हज लोगों के सामने तो काबिल कबूल होगा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है हम सबको। वो हमारे हज को नहीं, हमारी नीयत को देख रहा है, हमारे दिल को देख रहा है।
تو اب طوالت میں کیوں جائیں، اتنی طویل گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ عقل مند ہیں۔ بس بات وہ تھی کہ اللہ نے کہا ہے کہ زندگی اور موت میں نے تخلیق کر دی ہے، یہ سارا منظر تیرے سامنے چلتا ہے۔ ٹی وی دیکھتا ہے نا تو، ڈرامے دیکھتا ہے، ان میں حقیقت نہیں ہوتی، کہانی ہوتی ہے، لیکن اصل حقیقی جو منظر تیرے سامنے چلتے رہتے ہیں، کب تو اتنا عاقل ہوگا کہ ان کو بھی دیکھنا شروع کرے، ان پر بھی غور کرنا شروع کر دے؟ کب اتنے ہم عقل مند بنیں گے؟ یا ساری زندگی جو غیر حقیقی چیزیں ہیں، افسانوی چیزیں ہیں، انہی میں ہم کھوئے رہیں گے۔ یہ ہر وقت اتنے بڑے منظر ہمارے سامنے چلتے ہیں، کوئی دیکھے تو صحیح، کوئی غور تو کرے، کوئی فکر تو کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے مال اور ملکیت کو بھی خرید لیا ہے۔ تو ایسا کرنے کے لیے اپنے دل کا تعلق دنیا اور دنیاوی چیزوں سے منقطع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو جب یہ ذکر، یہ اللہ کی یاد ہمارے دل میں آ جائے گی تو اس دل کو خلاصی ملے گی، اس کو رستگاری ملے گی، اس کو آزادی ملے گی۔ خدا کی قسم اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، ٹانگیں بھی بندھی ہوئی ہے، وہ بھی پیٹھ کے پیچھے، اور ہم اس پر بڑا فخر کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جیسا کوئی ہے نہیں۔ بنے ہوئے ہیں، قیدی ہیں، قیدی، اور اتنے اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ کچھ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے آدمی ہیں۔ ایسا کوئی بڑی آدمی آپ نے دیکھا جس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہوں، اور وہ ہو بھی جیل میں، اور کہے کہ میں بڑا آدمی ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو میرے طرف آ جا، تیری یہ سارے بند ٹوٹ جائیں گے۔